تو ایسے صاحب ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے، تو یہ الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں گے. تو اس تمام صورتحال میں آپ کی جو قیادت ہے وہ تیار ہے پوری طرح سے؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نیا بیانیہ اب آپ کو بنانا ہوگا اور اس سے پہلے مشکل فیصلے لینے ہوں گے. تو مشکل فیصلے اور نیا بیانیہ اور اس طرح الیکشن میں جانا کمفرٹیبل ہے یا مشکل ہوگا آپ کے لیے الیکشن میں جانا؟ اس وقت پاکستان کے عوام بہت باخبر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب 12 اپریل کو حکومت میں آئے تو اس سے 12 روز قبل 1 اپریل کو وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ خزانہ خالی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کی آخری سہ-ماہی کی قسط جاری نہیں کی گئی. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مالی سال کی آخری سہ-ماہی میں ترقیاتی بجٹ کے پیسوں کو روک دیا گیا ہو اور جاری نہ کیا گیا ہو. تو پاکستان کے عوام ان تمام اسباب سے بھی آگاہ ہیں جو پچھلے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت کی مس گورننس، نا تجربہ کاری، 4 یا 5 وزیر خزانہ بدلے، 6 کے قریب سیکرٹری خزانہ بدلے، 7 کے قریب چیئرمین ایف بی آرز بدلے. جو مس مینجمنٹ ہوئی اس نے ملک کے اندر مہنگائی پیدا کی، اس نے ملک کو معاشی بحران کے اندر دھکیل دیا. یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی کراچی، جسے پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا شہر کہا جاتا ہے، اس میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو جس جماعت کو بہت زوم تھا کہ اس کے پاس 14 سیٹیں ہیں، اس کے کلین سویپ ہو گئی وہاں پہ اس کے خلاف، اور اس کا نام و نشان مٹ گیا. لوگوں نے اسے ووٹ نہیں دیے، چونکہ اب لوگ جان چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ سارا فریب کے اوپر، مکر کے اوپر مبنی ہے، اور ان کی 4 سال کی اپنی جو کارکردگی ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے. ایسے اقبال صاحب دو باتیں اس میں آپ سے پاکستان میں مہنگائی جاننا کے چاہوں گا. جن کو باہر نکالا. کراچی کی الیکشن کا حوالہ دیا آپ نے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ کراچی کے الیکشن پر ہی آئے تھے سر. میں کراچی میں رہتا ہوں، یہاں سے رپورٹ کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بلدیاتی الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی کے کوئی امکانات نہیں تھے، اور جس طرح کی بدترین دھاندلی یہاں پر ہوئی ہے کوئی جماعت اس سے خوش نہیں ہے، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو. سب مان رہے کہ انتہائی برے الیکشن تھے. تو ایسے الیکشن کی کامیابی کو آپ کوئی پیمانہ سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے چلیے آپ کراچی کے الیکشن پہ اعتراض کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے جہاں پر پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، تو آپ نے وہاں پر بھی دیکھا کہ ان کے جتنے بھی مرحلوں میں الیکشن ہوئے، ہر مرحلے میں پی ٹی آئی 30% سے زیادہ نشستوں پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی. 70% نشستوں پر پی ٹی آئی کے مخالف لڑنے والے امیدوار کامیاب ہوئے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ ایک مخصوص طبقے کی حد تک ہے، لیکن پاکستان کے عوام کی اکثریت اس کی سیاست سے، اس کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتی. چونکہ 4 سال کا جو پی ٹی آئی کا دور حکومت ہے یہ پچھلی صدی میں تو نہیں گزرا، یہ حال ہی میں گزرا ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے 2017-18 میں جو مہنگائی قابو میں تھی، انفلیشن 4.5% تھی، وہ کس کی معاشی پالیسیوں کے ساتھ ڈبل ڈیجٹ کے اندر گئی، کس کے فیصلوں کے نتیجے میں مہنگائی کا جن دوبارہ بے قابو ہوا، کس کے فیصلوں کے نتیجے میں ملک دوبارہ ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن سے ایک بھیک مانگنے مگر والا صاحب جب ملک آپ کی بن گیا. حکومت جا رہی تو تھی یہ ساری باتیں تو لوگوں کے مفتاح سامنے. اسماعیل صاحب یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا. خزانہ خالی ہو چکا تھا آپ کی حکومت میں. نہیں، ہماری حکومت کے خزانہ خالی نہیں ہوا تھا. ہماری حکومت کے وقت جو ہے اس وقت پاکستان کی ترقی کی شرح بھی پی ٹی آئی کے دور سے زیادہ تھی، اور اس وقت مہنگائی جو ہے 4.5% کے اوپر تھی. اور اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، اس کی وجہ وہ ڈیفیسٹ تھا جو کہ کیپیکس کی وجہ سے تھا، جو سرمایہ کاری کی گئی انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں. لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے تو اس وقت جو خزانے کا ایک عدم توازن یا خسارہ تھا وہ بنیادی طور پہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اس کنزیومرزم کی وجہ مگر سے سر تھا جس میں گاڑیاں منگائی گئیں. مگر جو آخری اکنامک سروے رپورٹ تھی وہ تو بتاتی ہے کہ 6% کی سطح پر ترقی کی شرح تھی، اور زرعِ مبادلہ کے ذخائر $17 ارب تھے، اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو، زراعت ہو، سب میں زبردست کام ہو رہا تھا. سر آپ پچھلے
سال کے مقابلے میں دیکھیے جو 6% 0% سے لائی جاتی ہے وہ چونکہ لو بینچ مارک ہوتا ہے بہت آسان ہوتی ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کی شرح ترقی 100% ہو، اس میں آپ 10% اضافہ کریں گے تو اس کا مقابلہ اگر آپ 0% پہ ہوں اور پھر اس میں 10% اضافہ کریں فرق ہوگا۔ تو ٹھیک ہے جو پچھلا سال ہے اس میں تو یہ مائنس نیگیٹو پہ چلے گئے تھے چونکہ بینچ مارک لو ہو گیا تھا۔ ٹھیک تو جب ایسا اقبال بینچ صاحب، ایک تو مارک آپ کا بالکل موبائل جو ہے نا منفی وہ میں چلا وائبریٹ جائے کر رہا ہے تو تو اس آپ کی تھوڑی سی آواز کریں تو وہ 6% ہی ہو تھوڑی جائے گی۔ ڈسٹرب کر رہی ہے، کائنڈلی ذرا اس کو چیک کر لیجئے۔ دوسرا یہ کہ اب آپ نے الیکشن میں جانا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں اور آپ الیکشن میں چلے جائیں گے اس پوزیشن کے ساتھ۔ سر یہ آپ بات کرتے رہیں کہ تحریک انصاف کو اگر ارلی الیکشن چاہیے تو وہ دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، اور آپ بھی یہ بات کہتے رہیں۔ اب انہوں نے دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی، انہوں نے کہا ہم قومی اسمبلی میں واپس جاتے ہیں، تو قومی اسمبلی میں آپ نے ان کی جو استعفے ہیں وہ دھڑا دھڑ قبول کرنے شروع کر دیے کہ اسمبلی میں نہ آ جائیں۔ دیکھیے ہم تو انہیں مشورہ دیتے تھے کہ وہ اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کریں تاکہ جو ان کو 2 چھتریاں ملی ہوئی ہیں وہ ان کے سر سے اتر جائیں، اور ہم عمران خان صاحب کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دونوں حکومتوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ تو ہماری حکومت کا خاتمہ کرنے نکلے تھے، ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ پہ آئے تھے، وہ دھرنا دینے نکلے تھے۔ بالآخر انہوں نے پھر جو ہے کلہاڑی اپنے پیر پہ مارنے کی بجائے خود اپنی حکومتوں کی گردن لے کے اس کو چلا دیا۔ تو ہم تو مشکور ہیں ان کے، بڑا اچھا فیصلہ کیا، اور اگر وہ ہمارے ایسے ہی مشوروں پہ چلتے ہیں تو ہمارا اگلا مشورہ انہیں یہ ہوگا کہ اکتوبر 2023 تک انتظار کریں۔ اچھا، تو یہ جو استعفے قبول کیے یہ اسپیکر صاحب کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ جناب خواجہ اسعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس کے بعد، انہوں نے کہا کہ 2 مہینے پہلے ہم نے یہ پلان بنا لیا تھا، 4 لوگوں کو اس کا علم تھا، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا اب کھیلتے پھرو تم ضمنیاں۔ تو سر یہ باقاعدہ ایک پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا اور یہ پہلے سے طے شدہ ایک پلان تھا؟ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے بہت خلوص کے ساتھ خان صاحب سے کہا کہ آپ اسمبلی کے اندر آئیں، اس وقت ملک کسی قسم کی بے یقینی اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ اس وقت پوری دنیا ایک شدید سنگین معاشی بحران کا شکار ہے۔ یورپ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، ہر جگہ اس وقت انفلیشن جو ہے وہ ریکارڈ توڑ رہی ہے، ریسیشن سیٹ ان کر رہا ہے۔ تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کا پولیٹیکل ایڈونچرزم کریں، سر یہ اور ہم فیصلہ نیک طے نیتی شدہ کے فیصلہ ساتھ تھا انہیں پہلے سے؟ دعوت دیتے تھے۔ جی یہ طے شدہ فیصلہ تھا؟ آپ اگر گزارش ہے کہ میں وہی آپ کا جواب دے رہا ہوں، تو اگر آپ مجھے ذرا بات کر لینے دیں گے کہ جی پلیز۔ انٹرپٹ نہ کریں، تو ہم ان کو اسی لیے دعوت دے رہے تھے کہ آپ اسمبلیوں کے اندر آئیں، لیکن جب جنیوا کے اندر پوری دنیا نے 10.9 ارب ڈالر کی پاکستان کی مدد کی، جس سے پاکستان کا پازیٹیو سینٹیمنٹ پیدا ہوا، تو عمران خان صاحب نے ایک میزائل خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کو تحلیل کر کے ملک میں دوبارہ بے یقینی پیدا کرنے کا چلایا، اور اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ اب آ کے وہ قومی اسمبلی کو بھی ڈی سٹیبلائز کریں۔ تو جو استعفے انہوں نے دیے ہوئے تھے اور جن استعفوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ مقبوضہ اسمبلی ہے، ہم مر جائیں گے لیکن اس اسمبلی کے اندر نہیں جائیں گے، تو اگر اب اسپیکر نے ان کے وہ استعفے قبول کر لیے ہیں تو انہیں کس بات کا گلہ ہے، کس بات کا شکوہ ہے، کیوں وہ اتنی شکایتوں کے انبار لگا رہے ہیں؟ وہ تو چاہتے تھے کہ استعفے دیں، اور وہ اس اسمبلی کو کہتے تھے کہ یہ مقبوضہ ہے، اس اسمبلی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سازش کو درست مان لیں جو ہمارے خلاف کی گئی ہے۔ تو اب سر وہ اس بات پہ بھی اسپیکر صاحب نالا نے ہے کہ ان کے استعفے کیوں قبول منظور ہو کیے گئے۔ اور آپ کی وزراء اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا، اور آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں، خواجہ اسعد رفیق صاحب کا میں نے ٹویٹ بتایا کہ یہ پہلے سے منصوبہ تھا کہ ایسا کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا اسپیکر قومی اسمبلی وہ غیر جانبدار رہے؟ میرے بھائی اگر میں استعفیٰ دے دوں کسی جگہ سے اور آپ کو دے دوں اور آپ اسے قبول کر لیں تو اس میں منصوبہ کہاں سے آ گیا؟ سر خواجہ استعفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں دیا کہہ رہا، قبول آپ نے کے کیا کلیگ کہہ رہے ہیں، آپ کے وزیر ہیں، امپورٹنٹ وزیر ہیں۔ نہیں، وہ تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کس تناظر میں کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا؟ دیا تھا نا۔ انہوں نے آپ کیا نے بھی تو کہا اعلان تھا نہیں واپس کیا آ تھا جائیں، کہ ہم اس اور اسمبلی میں بیٹھنا اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپنی واپس آ توہین جائیں۔ سمجھتے ہیں۔ تو اگر ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا تو کس بات کی انہیں شکایت ہے اور کس بات کا انہیں شکوہ ہے؟
سر میرا تو سوال یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اگر یہ کسی آپ باقاعدہ ایک پلان کے ذریعے تھا اور پہلے سے طے شدہ تھا، تو جو الزامات آپ لگاتے تھے تحریک انصاف کے دور میں اسپیکر پر، تو وہ الزام تو اب آپ کے سامنے بھی موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا والا اس پر تو آپ تنقید کریں اور اپنے دور میں آپ کہیں کہ بالکل ٹھیک تھا؟ میرے بھائی کس بات کا الزام؟ اگر تو اسپیکر صاحب نے کوئی ایسا استعفیٰ جعلی قبول کر لیا ہو کہ کسی رکن نے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن جعلی طور پہ کر دیا ہو تو اسپیکر غیر جانبدار نہیں ہے. لیکن اگر ایک رکن جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور اس کا استعفیٰ انہوں نے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دیا ہے تو اس میں جانبداری کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا جو آئین کے مطابق ان کا فرض ہے کہ اگر کوئی ممبر استعفیٰ دے اور وہ کنونس ہوں کہ یہ اس نے صحیح استعفیٰ دیا ہے تو پھر وہ اس کی ڈیوٹی ہے اسپیکر کی کہ اسے الیکشن کمیشن کو فارورڈ کرے.